السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: بعثت مع السیف حتی یعبد اللہ لا شریک لہ وجعل رزقی تحت ظل رمحی من تشبہ بقوم فہو منہم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسلام ایک بین الاقوامی دین ہے جس کو خالق کائنات مالک ارض و سما نے ہم سب کے لیے پسند فرمایا ہے۔ یہ وہ دین ہے کہ اس کے بغیر کوئی انسان فلاح نہیں پا سکتا۔ ایک عالمی مذہب ہے، اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ اسلام اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اللہ رب العزت کا احسان تو ہے ہی، انعام بھی ہے اور اکرام بھی ہے۔ مسلمانوں کی زندگی اسلام سے وابستہ ہے،
لیکن جب تک اس پر عمل پیرا نہ ہو اسلام کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ بحیثیت مسلمان ہم سب کے لیے لازم ہے کہ اسلام کی معلومات بھی ہوں اور اس پر عمل بھی ہو، کیونکہ عمل وہ نعمت ہے جس سے اللہ تعالی مسلمانوں کو غلبہ عطا کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام دنیا بھر کے اندر غالب ہو تو کرنے کا کام صرف ایک ہی ہے، وہ ہے اسلام پر عمل کرنا۔ کیا ہے؟ اسلام پر عبادات سے معاملات تک، ثقافت سے اخلاقیات تک، بلکہ جامع اور مختصر کہوں تو آپ سمجھیے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہم نے اسلام پر عمل کرنا ہے تو ہی ہمیں غلبہ حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ ایک چابی ہے کہ اسلام کیسے غالب آ سکتا ہے۔ عمل صرف اس چیز کا نام نہیں کہ کچھ خاص اوقات میں ہم عبادات کر لیں، نہیں، صبح سے شام تک، رات سے صبح تک، بچپن سے جوانی ہے، جوانی سے بڑھاپا ہے، زندگی کا ایک ایک گوشہ اس میں عمل لازم ہے، تب کوئی شخص باعمل کہلاتا ہے۔ جب ہم دین پر ایسا عمل کریں گے اور اس کے محافظ بن جائیں گے، پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد کو نازل کرے گا۔ آج مسلمان جن پریشانیوں کا شکار ہیں، جس ذلت کا رونا روتے ہیں، ہر جگہ مسلمان پستے ہوئے نظر آتے ہیں، اور شکوہ ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کیوں نہیں کرتا۔ ذہن میں یہ سوال آتا ہے۔ در حقیقت غفلت اور کوتاہی مسلمانوں کی ہے۔ ہمارے پاس عمل کا ضابطہ ہے ہی نہیں، بس اسلام کا نام ہے۔ اسی اسلام کا ایک عظیم الشان رکن ہے جس کو جہاد کہتے ہیں۔ کوئی تو سننا ہی نہیں چاہتا کہ وہ ہے کیا، کوئی نام سے ڈر جاتا ہے، کوئی سمجھتا ہے یہ دہشت گردی ہے، یہ جنگ کی بات ہے، جبکہ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ جس دین کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اور جس دین کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس کی معرفت ہمیں نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں صرف وہ معاملات اچھے لگتے ہیں جو ہمیں پسند ہیں، جو آسان ہے۔ جو ہمیں مشکل لگتا ہے ہم محسوس کرتے ہیں شاید یہ اسلام ہے ہی نہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسلام کی مکمل معرفت حاصل کی جائے، اس کا علم لیا جائے۔ جب علم لیں گے تو ایک بات آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ اسلام سے زیادہ کوئی پرامن مذہب نہیں ہے۔ اسلام وہ دین ہے جو انسانیت کا درس دیتا ہے، امن اور سکون کا قیام چاہتا ہے، امن کا داعی ہے۔ ظلم ہو، زیادتی ہو،
اس کو ختم کرنے والا دین ہے، سچ کی ترغیب دلاتا ہے اور باطل سے روکتا ہے، سنت کو پھیلاتا ہے، بدعات کا خاتمہ کرتا ہے، توحید کی شمع کو بلند کرتا ہے اور شرک کے اندھیروں سے لوگوں کو نکال کر ایمان کے نور سے منور کرتا ہے۔ اسلام وہ دین ہے، در حقیقت یہ نیکی کا دین ہے جو نیکی کا ہی درس دیتا ہے۔ مطالعہ کریں گے تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، یہ ہے اسلام۔ آج ہم دیکھیں گے کہ شہادت تو بہت بڑا رتبہ ہے، درجہ بدرجہ انسان اس رتبے تک کیسے پہنچتا ہے، یا پھر مسلمان اگر زوال کا شکار ہیں یا پس رہے ہیں، زیادتی کا نشانہ بنتے ہیں، تو کیا 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 جا سکتا ہے، اس کے بھی درجے ہیں، اور ہم کسی ایک بھی درجے میں آتے ہیں یا نہیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم کسی میں بھی نہیں آتے، تاکہ محاسبہ ہو جائے نا کہ ہم مسلمان صحیح معنوں میں ہیں یا نہیں۔ 3 درجے میں نے بنائے ہیں آسان سی بات سمجھانے کے لیے۔ پہلا درجہ اسلام جو ہمیں سکھاتا ہے وہ ہے علم لو اور دعوت دو، یہ پہلا درجہ ہے۔ آغاز میں جنگ نہیں ہے، نہ ہی اسلام جنگ کا مذہب ہے، ایسا نہیں ہے کہ آغاز ہی کیا جنگ سے، نہیں، علم لو اور دعوت دو، وہی دعوت جو اللہ نے اور اس کے رسول نے پیش کی ہے، جس سے تبلیغ کا آغاز ہوا ہے۔ اسلام کا آغاز علم اور دعوت سے ہوا ہے، جنگ سے نہیں، جنگیں تو بعد میں ہوئی ہیں۔ اصل میں ہم آغاز بھول جاتے ہیں، آغاز تھا اقرا سے، پڑھیے، پڑھنا شروع کر دیا، اب کیا ہے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر کو لپیٹنے والے اٹھ، کھڑا ہو جا، پس لوگوں کو ڈرا۔ علم لو، اس میں محنت کرو اور پھر دعوت دو۔ صرف دعوت نہیں دو، علم لو اور پھر دعوت دو، تاکہ سمجھ آ جائے دعوت دینی کیسے ہے۔ ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کی طرف، اس کے راستے کی طرف بلاؤ لوگوں کو، بالحکمت، حکمت کے ساتھ۔ علم لوگے تو سمجھ آئے گا نا دعوت دینی کیسے۔ پہلا کام یہ ہے ہر مسلمان کے لیے، علم لو اور دعوت دو۔ کیوں؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم وہ امت ہو جو لوگوں کے لیے بنائی گئی ہو، اللہ نے تمہیں بنایا ہی اس لیے ہے۔ کرنا کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ علم حاصل کیجئے، پھر اٹھ جائیے اور ڈرائیے۔ آپ کا کام ہے لوگوں کو بتانا۔ سمجھ آ گئی؟ میرا بھی اور آپ کا بھی، جس کے پاس جتنا علم ہے، جتنی وہ دعوت دے سکتا ہے، گھر کے اندر، خاندان میں، رشتہ داروں میں، دین کی دعوت دو۔ یہ کافی نہیں ہے کہ ایک بندہ دین حاصل کر لے، نہیں، تم نے حاصل کیا ہے، تم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ دوسروں کو بھی اس طرف لاؤ، یہ لازم ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کیا،
اور آپ علیہ السلام کی دعوت نے ایک طریقہ سکھایا ہے، اس لگن کے ساتھ دعوت دو کہ میں نے بھی آگ سے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ تانا نہیں، جھگڑا نہیں، غصہ گلا نہیں، مقصد ایک ہے، میں نے بھی اللہ کی جنت کا مہمان بننا ہے اور دوسروں کو بھی بنانا ہے۔ یہ سوچ ہے تو پھر تھکنا نہیں ہے، بیٹھنا نہیں ہے، حق کا پرچار کرتے رہنا ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام نے قریب دعوت دے دی، اب اللہ کا حکم آیا اعلانیہ دعوت کو عام کیجیے، وہ بھی کفار کے اندر۔ ہمارے تو گلی محلوں میں مسلمان رہتے ہیں، خاندان والے مسلمان ہیں، کفار میں دعوت دے دی۔ ہمیں یہ سبق دیا کہ جب علم حاصل کرو اور صحیح معنوں میں علم آ جائے تو انسان دعوت ضرور دیتا ہے، اور جب دعوت دو گے اگر دیواریں بنائی جائیں گی تم نے پار کرنی ہے، رکنا نہیں ہے۔ رکاوٹیں ہیں تم نے ان کو دور کرنا ہے۔ قرآن اور حدیث کو پڑھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں پہلا مرحلہ یہ ہے علم لو اور دعوت دو، یہ حل ہے۔ آپ کے پاس بہت اعلیٰ کتابیں ہیں، بہت اعلیٰ، اس کا تعلق ڈاکٹر کے شعبہ سے ہے، ڈاکٹر اس کی قدر جانے گا۔ انجینئرنگ کی ہیں تو انجینئر اس کی وقت کو پہچانے گا جی۔ دین کے علوم کی ہے، ایک عالم اس کی قدر پہچانے گا۔ ایک عام بندہ یہ سمجھے گا کہ اللہ کے دین کی کتابیں ہیں، لیکن آپ نے بڑی اعلیٰ قسم کی کتابیں بہت مہنگی اٹھائیں اور آپ لے گئے ردی والے کے پاس، اس کے لیے وہ صرف ایک ردی ہے، چاہے وہ اتنی موٹی ہے یا اتنی موٹی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، کرنے کا کام یہ ہے کہ انسان کی سوچ کا لیول اونچا کرنا ہے۔ جب تک عوام اور لوگ جاہل ہیں آپ دین کی کوئی بات بھی ان کو سمجھا نہیں سکتے، چاہے وہ دعوت ہے یا جہاد ہے۔ پہلا کام کیا ہے؟ لوگوں کی سوچ کو بلند کرنا، علم دینا، جو ہمارے اندر نہیں ہے۔ علم نہیں ہے، کوئی پہچان ہی نہیں سکتا کہ مصعب بن عمیر شہید تو ہیں لیکن پہلے نمبر پر وہ مدینہ کے سب سے بڑے داعی تھے، دعوت دینے والے تھے۔ لہٰذا کیا پتہ چلا کہ سوچ، نظریہ اس کو بلند کرنا ضروری ہے، اور وہ علم سے ہوتا ہے۔ جاہل کو آپ اس درجے پر بات سمجھا ہی نہیں سکتے۔ پہلا کام کیا ہے؟ علم لو اور دعوت دو، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ پوری دنیا میں حق کی آواز کو اٹھانا ہے۔ یہ وہی کرے گا نا جس کے سینے میں قرآن ہوگا، جس کے سینے میں حدیث ہوگی، وہ کرے گا یہ کام۔ کہ دروازے اس پر بند کیے جائیں گے لیکن وہ ان کو کھلوائے گا، کوشش کرے گا، راستے میں آنے والے طاغوت کا خاتمہ کرے گا۔ کسی کو تعصب ہے، فرقہ واریت ہے، عناد ہے، لیکن آپ نے علم لیا ہے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ دعوت کیسے دینی ہے، کیونکہ قرآن سکھاتا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اختلافی بات کرو ہی نا، آؤ اس طرف، اس کلمے کی طرف جو میرے اور تمہارے درمیان ایک جیسا ہے، آؤ اس کی دعوت دیتے ہیں، ایک ہو جاتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے، مکہ میں بھی، طائف میں بھی، بستیوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں کوئی کونا رہ نہیں گیا۔ ہمارے تو کئی کونے رہتے ہیں، کئی خاندان رہتے ہیں،
گھرانے رہتے ہیں، ہم کہتے نہیں، یہ سنتے ہی نہیں ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ در حقیقت ہمیں خود کچھ نہیں آتا، نہ ہمیں سمجھانا آتا ہے، لہٰذا علم لو اور دعوت دو، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ سب سے پہلے اسلام دعوت دین کا حکم دیتا ہے، حاصل کیا ہے پھیلاؤ اس کو۔ اور اگر ممبر سے، محراب سے سچے دین کی سچی دعوت عام ہو، کامل رب کی کامل دعوت عام ہو، تو یقین مانیے زیادہ جنگوں کی نوبت ہی نہ آئے۔ لیکن اس پر کوئی محنت نہیں ہے، کوئی کوشش نہیں ہے۔ دعوت دو، علم لو، دعوت دو عمل کے ساتھ، کردار پیش کرو۔ جنگ سے آغاز نہیں ہے، ہاں جنگ سے آغاز تب ہوگا جب دعوت دین، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوششیں کی، لیکن پھر بھی رکاوٹیں ہیں، کوئی سنتا نہیں ہے، کوئی مارتا ہے۔ کہیں پہ آپ کو طائف نظر آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے جاتے ہیں، کہیں پہ ہمیں حضرت عمار نظر آتے ہیں کہ اتنا مارا جاتا ہے کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں، کہیں پہ ہمیں حضرت بلال نظر آتے ہیں کہ تپتی ہوئی ریت ہے اس کے اوپر لٹا دیا جاتا ہے اور سینے پر گرم پتھر کو رکھ دیا جاتا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ احد احد کہتے ہیں۔ جب یہ نوبت آ جائے اور قتل کے منصوبے ہوں، ہجرت سے روک دیا جائے، پھر اللہ کا حکم ہے، کیا حکم ہے؟ قتال کرو۔ پہلا مرحلہ کیا ہوا؟ علم لو، دعوت دو، عمل اور کردار بھی پیش کرو۔ جب یہ نوبت آ پہنچے پھر بھی ڈائریکٹ قتال نہیں ہے، اگلا مرحلہ اور ہے، اس کو کہتے ہیں دفاع۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن لوگوں پر ظلم کیا جاتا رہا ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ اب دفاع کے لیے قتال کریں۔ یہ دوسرا درجہ ہے۔ پہلا علم لو، دعوت دو۔ پہلے میں ہم کہیں نظر آتے ہیں؟ کوئی نہیں نظر آتے۔ آگے چل کے بتاتی ہوں کہاں نظر آتے ہیں۔ غریب بچہ بھی 16 سال پڑھتا ہے کتابیں، ہر سال کی مختلف، لیکن دین کے لیے 2 سال لگانے ہو نا تو ہم کہتے ہیں اچھا کب بنے گا عالم؟ ہمارا دل کرتا ہے کہ آئے اور بس جادو ہو اور وہ عالم بن جائے۔ نہ علم ہے صحیح اور نہ دعوت ہے صحیح۔ دوسرا کام دفاع۔ تمہیں مارا جاتا ہے تم بھی دفاع کرو، مظلوموں حق کو پہچانو، توحید کا اعلان کرو، شرک سے بچو۔ لوگ تمہیں مارتے ہیں تم بھی مارو۔ یہ امن نہیں ہے کہ بہنوں کی عزتیں لوٹا دی جائیں، عورتیں بیوہ ہو جائیں، بچے یتیم ہو جائیں اور انسان کہے کہ میں نے پرامن رہنا ہے۔ یہ امن نہیں ہے، اس کو بے غیرت ہونا کہتے ہیں، اس کو بزدل ہونا کہتے ہیں۔ تمہیں حکم ہے اپنا دفاع کرو۔ کوئی تمہیں مارتا ہے تو کیا تم اور مار کھاؤ گے؟ خاموش رہو گے؟ خاموش تماشائی بن جاؤ گے؟ نہیں، اللہ نے اتنی اجازت دی ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے، اس کو کہتے ہیں دفاع۔ جتنا تمہیں مارا جائے تم بھی دفاع کرو، اتنا مارو۔ یہ کام ضروری ہے۔ جو تمہیں مارتے ہیں تم انہیں مارو، جو تمہیں نکالتے ہیں تم بھی انہیں نکالو، جو تم پر زیادتی کرتے ہیں انہی کی مثل اتنی زیادتی کرو تاکہ آئندہ وہ زیادتی نہ کریں۔ مراد کفار ہے یہاں پر، ٹھیک ہے؟ یہ دوسرا لیول ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دفاع کرنا۔ ایک مسلمان کی غیرت ہے کہ وہ دفاع کرے،
اب تیسرا درجہ ہے، ہم ابھی دفاع کی پوزیشن میں ہیں، جہاد کی نہیں، نہ اعلان کر سکتے ہیں نہ کھل کے بات کر سکتے ہیں۔ فلسطین میں بھی ابھی دفاع ہو رہا ہے، جہاد نہیں، صرف دفاع کرتے ہیں وہ اپنا۔ ابھی کوئی تقویت حاصل نہیں ہے کہ وہ جہاد کریں۔ پہلا لیول علم حاصل کرو، اتنا تو کر سکتے ہو، دعوت دو، تمام لوگوں کا شعور بلند ہونا چاہیے۔ نمبر 2 دفاع کرو۔ نمبر 3 اب ہے جہاد کرو۔ کب تک؟ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، تب تک جہاد کرو، قتال کرو جب تک کوئی بھی فتنہ باقی ہے، وہ ختم نہ ہو جائے۔ تم نے جنگ کرنی ہے یہاں تک کہ سارے کا سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہ تیسرا درجہ ہے، اسلام کا رکن ہے۔ ہم کہتے ہیں بات نہیں کرنی ہم نے اس بارے میں۔ یہ ہے قتال فی سبیل اللہ، اسلام کی دعوت دو، دفاع کرو، جنگ کرو، یا تو وہ ٹیکس دیں، جزیہ دیں، یا پھر دنیا میں مار کھائیں، مغلوب ہوں۔ ابھی یہ مرحلہ پہنچا نہیں ہم پہ، ہم اتنے غالب نہیں آئے، ابھی یہ آنے والا ہے، اور انشاءاللہ یہ آئے گا جب ظالموں کو سولی پر لٹکایا جائے گا۔ یہ وقت آئے گا انشاءاللہ جب پتھر بھی کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے، اس کو مارو۔ یہ وقت آئے گا انشاءاللہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک وقت آئے گا کہ درخت اور پتھر کہیں گے ہمارے پیچھے چھپا ہے، نکالو اس کو اور مارو اس کو۔ یہ وقت آنے والا ہے۔ یہ تیسرا درجہ ہے، لہذا اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ علم لو، دعوت دو، دفاع کرو، جہاد کی تیاری رکھو اور انتظار کرو اور آگے بڑھو۔ اللہ کی مدد ضرور آئے گی، بیٹھے نہیں رہنا۔ آج آپ دیکھیے فلسطین کے اندر ایک ماں تو ہمیں اپنے گھر کے اندر روتی نظر آ جاتی ہے، وہ لاکھوں مائیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ ایک بہن، اس کے لاڈ ہمیں نظر آتے ہیں، ہزاروں بہنیں نہیں نظر آتی جن کی عزتوں کو تار تار کیا جاتا ہے۔ اپنے بچے ہیں نا، ہم کہتے ہیں نہیں بھائی یہ روئے نا مجھے آنسو آ جاتے، یہ منہ سے الفاظ نکالے میں چیز لا دیتی ہوں، لیکن وہ لاکھوں بچے ہمارے بچے نہیں ہیں نا، ان کو ہم اپنا نہیں سمجھتے، اس لیے ہم نہ تو آگے بڑھتے ہیں اور نہ ہی اللہ سے مدد کی فریاد کرتے ہیں۔ اپنے گھر کا سکون خراب ہو جائے بڑی تکلیف ہے، لیکن وہاں ہم دیکھتے ہیں اسلام کی توہین ہے، مساجد پر تالے لگ جاتے ہیں، بمباری ہوتی ہے، مساجد کو تباہ کر دیا جاتا ہے، قرآن کی توہین کی جاتی ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی خاص نہیں۔ لیکن ایک وقت آئے گا انشاءاللہ جب ان یہودیوں سے چن چن کے بدلہ لیا جائے گا، یہ وقت آنے والا ہے۔ لیکن بات تو یہ ہے کہ ہمارا کردار کیا ہے۔ وقت تو آ جائے گا، جن کو اللہ نے چننا ہے وہ چنے جائیں گے، جو اللہ کی جنتوں کے مہمان بنیں گے وہ تو بن جائیں گے، ہمارا نام کن میں آئے گا یہ دیکھا جائے گا۔ یہ تو ہونا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ اسلام غالب آ کر رہے گا۔ مسلمانوں انتظار کرو، محنت کرو، آگے بڑھو، اللہ کی مدد آئے گی۔ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، فکر نہ کیا کرو کہ یہ امریکہ ہے، یہ اسرائیل ہے، مالدار ہے، ایٹمی طاقت ہے، ٹیکنالوجی ہے، تمہیں حکم ہے، جو کفر کے پیشوا ہیں، ان کے امام ہیں، ان سے لڑو، جا کے جاؤ، تم ہمت دکھاؤ۔ مدد کرنا اللہ کا کام ہے۔ اکثر لوگ بیٹھ کے بات کرتے ہیں نا کہ دیکھیں جی یہ ان کی سرزمین ہے، یہ تو زمینوں کی جنگ ہے، یہ وطن کی جنگ ہے، بائیکاٹ سے کیا ہو جاتا ہے، صلح کی بات کرتے ہیں۔ ہم نہیں جنگ کی بات کرتے، اللہ کہتا ہے جو دین کا مذاق اڑائے، اسلام کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کو توڑے، ان سے لڑو۔ اور عام کفار سے تو لڑنا ہی ہے، ان کے جو پیشوا ہیں
جاؤ ان سے مقابلہ کرو، ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ کیوں؟ قصاص میں اللہ نے زندگی رکھی ہے، یاد رکھنا، قصاص لازم ہے، نہیں لوگے آئندہ ظلم بڑھے گا۔ بتاؤ مسلمانوں، ہمارے اوپر ویسے ہی پوری امت کے بڑے قرض ہیں، ایسے ہی نا، کبھی توہین ہوتی ہے، قرآن کو پھاڑا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے۔ ابو غرائب جیسی جیلوں کے اندر مسلمان قیدی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے قرآن ہے، اس کے اوپر چلنا ہے، ننگا کر دیا جاتا ہے، چل کے آؤ وہاں تک۔ یہ موقع بھی آتا ہے، قرض ہے ہم پر، ہم سے سوال ہونا ہے۔ یہاں تک ہم خبریں سنتے ہیں قرآن کو جلا کے پھاڑ کے بیت الخلاء کے اندر پھینکا جاتا ہے، ہوتا ہے نا۔ ملعون یہودی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بناتے ہیں، ان کو شائع کرتے ہیں۔ ہماری مسلمان عورتوں پر، فلسطینی ایک خاتون پر، زندہ ہے، بوڑھی ہے، 80 سال عمر ہے، کتے چھوڑ دیے۔ ہم پر قرض ہے، ہم پر یہ قرض ہے، ہمیں جواب دینا ہوگا۔ ایک تو وہ قرض ہے نا جو پاکستان پر ہے، ہر بچے کے اوپر، بحیثیت مسلمان یہ ہم پر قرض ہے۔ بچے روتے ہیں، سسکتے ہیں، بلکتے ہیں، کہتے ہیں آؤ ہماری مدد کو، کمزور ہیں، پریشان ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، اور سنو سب کچھ لٹ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں الحمدللہ، ہمارے منہ پر ایک تماچا ہے۔ آج ہماری گزران تنگ ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے تماچا ہے ہمارے منہ پر، لٹے ہوئے بیٹھے ہیں۔ پوچھو کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ ہم سے پوچھو، سب کچھ ہے تب بھی رو رہے ہیں۔ ان کے بچے زخمی ہیں، الحمدللہ، صبر 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 جمیل۔ ہمارے بچے ڈپریشن ہے، خودکشی کر لی۔ ذرا غور کرو، یہ سب قرض ہیں۔ لیکن جیسے اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کفر سے لڑو، لیکن بالخصوص جو کفر کے پیشوا ہیں ان سے قتال کرو، ویسے ہی ایک عام مسلمان کی شہادت وہ قرض ہے ہم پر، لیکن ایک مسلمان لیڈر کی شہادت ہم پر بہت بڑا قرض ہے۔ حالیہ ایک شہادت ہوئی ہے نا، فلسطین کے سیاسی رہنما تھے، سابق وزیر اعظم تھے، خاندان کے 50 سے زائد لوگ ان کے شہید ہو چکے ہیں، 50 سے زائد لوگ۔ ان کی شہادت پوری امت کے اوپر بہت بڑا قرض ہے۔ میں اور آپ کہیں بھی آزاد نہیں ہیں، جواب دہ ہیں۔ قاتل یہاں ہو یا فلسطین کی سرزمین پر ہو یا اسرائیل میں موجود ہو یا امریکہ کے اندر بیٹھا ہو، ہم پر قرض ہے۔ مسلمانوں سن لو، اللہ نے ہم سے سوال کرنا ہے، صرف بیٹھ کر تسبیح پھیرنے سے، سجدے کرنے سے کام نہیں ہوگا۔ اسلام کہتا ہے گن گن کے بدلے لو، قصاص ضروری ہے۔ وہ تدبیر کرتے ہیں کہ تمہاری مساجد کو بند کریں گے، تم بھی تدبیر کرو۔ یہ نہ سوچو ٹیکنالوجی نہیں ہے، تم بھی تدبیر کرو کہ ان کا وائٹ ہاؤس ہے، اس کو کیسے بند کرنا ہے۔ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے جی، مال نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ وہ 313 تھے، طاقت تھی ان کے پاس، ہتھیار تھے، گھوڑے تھے، اونٹ تھے، نہیں، اللہ کی مدد تھی۔ ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، اس لیے اللہ کی مدد نہیں ہے۔ بتاؤ ذرا، جو مساجد کو گرا دیں، یہ اللہ کے گھر ہیں، اللہ کے شاعر ہیں، عورتوں کو بیوہ کر دیں، بچوں کو یتیم کر دیں، یہاں پہ ایک وفات ہو جائے نا تو ہمیں صبر نہیں آتا۔ خواتین کو لے جائیں، بربریت کا نشانہ بنائیں، پھر مار کے کہیں پھینک دیں۔ آپ بتائیے، یہ قرض نہیں ہے؟ اب اسلام کہتا ہے کہ جنگ کا اعلان ہونا چاہیے، یہ تیسرا درجہ ہے۔ اسلام جنگ چاہتا نہیں ہے، لیکن یاد رکھو امن کے لیے جنگ ضروری ہوتی ہے۔ آپ بتائیے نا، یہ بینک ہے، اسکول ہیں،
آپ نے دیکھا باہر پہرے دار ہوتے ہیں، ان کے پاس گن ہوتی ہے، کیوں؟ امن کے لیے، امن کے لیے جنگ کا حکم دیتا ہے اسلام، سمجھ آ گئی؟ جہاد کیوں ہے؟ تاکہ امن قائم ہو جائے، یہ دہشت گردی نہیں ہے، یہ ضروری ہے۔ تاریخ کو پڑھو، ذرا مطالعہ کرو، امن جہاد کے بغیر ملتا ہی نہیں ہے، کیسے ملے گا؟ یہ جہاد ہے نا، قرآن کا ایک تحفہ ہے، اللہ کا ایک انعام ہے کہ پسنا نہیں ہے۔ تمہارے ایک رخسار پر کسی نے تماچا مارا ہے، اب دوسرا آگے نہیں کرنا، اٹھو اس کا ہاتھ پکڑو، ظلم کا خاتمہ کرو۔ اہل فلسطین بھوک سے آزمائے گئے، قحط ایسا کہ بچے ڈھانچے بن گئے، کپڑے نہیں ہیں، جانوں سے آزمائے گئے، پورا خاندان ختم ہو گیا، ایک بچہ بچ گیا۔ آپ بتائیے، مال سے آزمائے گئے، گھر بار لٹ گئے، ختم ہو گئے، پھلوں سے، رزق سے، پھر بھی کھانا بناتے ہیں اجتماعی طور پر، خواتین کا پردہ دیکھیے آپ، پھر بھی آپ دیکھیے ان کا قرآن پڑھنا دیکھیے۔ کیمپوں کے اندر اس سال کی رپورٹ ہے، جو لوگ آئے جنہوں نے پناہ لی فلسطینیوں نے سب سے زیادہ قرآن حفظ کیا، دن رات لگا کے، ایک مہینے کے اندر، اور یہاں پر دھماکے ہو رہے ہیں، ایک مجلس میں بیٹھ کے پورا قرآن سنا رہے ہیں کہ مرنا تو ہے ہی، اور ہم بستروں کے اندر ہیں تب بھی ہمیں خوف آتا ہے۔ ان کے خواب لٹ گئے ہیں، کٹے ہوئے پھٹے ہوئے لاشیں ہیں، ان کے لاشیں بھی پوری سلامت نہیں ہیں۔ اب تو جنگ کا آغاز بنتا ہے، اب ہم کیا کریں، کیسے آغاز کریں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کہا کرتے تھے، ان کا ایک قول ہے کہ اسلام کے دو ہی اصول ہیں، یا جہاد کرو یا جہاد کی تیاری کرو، دو کام ہیں، جہاد کرو یا پھر جہاد کی تیاری کرو۔ جہاد کرو گے دشمن کا خاتمہ ہوگا، اور تیاری کرنا شروع کر دو، دشمن خوف سے حملہ ہی نہیں کرے گا۔ ہمارے اندر تیاری بھی نہیں، چلو جہاد نہیں کر سکتے، تیاری تو کر سکتے ہیں نا۔ کفار کے فوجی لڑتے ہیں، ان کی ماؤں نے بچے نہیں دیے، بتائیے، پڑھا کے لکھا کے پیش کی ہیں اپنے ملک کی خاطر، اپنے یہودی مذہب کی خاطر۔ ہمیں دیکھیے، ہمارے نوجوان ٹک ٹاک پہ ناچتے ہوئے نظر آتے، ساری رات فلمیں دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پوچھ لیں آج کل کون سا گانا سب سے زیادہ وائرل ہے، ہمارے بچے بتائیں گے ہمیں، یہ والا، یہ فیشن چلتا ہے، یہ تربیت ہے ہماری۔ ذرا دیکھو نا، جب تمہاری بہنوں کی عزتیں لٹتی ہوں، بچے مارے جاتے ہوں، کیا تم اور بچے پیش کرو گے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بے غیرت ہونا، بزدل ہونا۔ جنگ کرو، ہمت باندھو، نہیں تو تیاری کرو، اس کے لیے محنت کرو۔ ایک بچہ تیار ہو سکتا ہے کہ کل کو میں نے سنگر بننا ہے، اس چیز کے لیے تیار نہیں ہو سکتا کہ میں نے دین کا علم بردار بننا ہے۔ یہ تیاری کر سکتا ہے کہ ایک فنکشن ہے، ناچنا ہے، یہ تیاری نہیں کر سکتا کہ میں نے ارض فلسطین میں جانا ہے، ابھی گیا کوئی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جانے کی بات ہوتی ہے نا تو ہمارے دل کو کچھ ہوتا ہے۔ وہ جن کے مارے گئے، میں نے صحیح کہا نا، وہ ہمارے بچے نہیں ہے، تو لاکھوں میں، لیکن ہمارے نہیں ہیں۔ اسلام کا اصول ہے، کفار جنگ کے لیے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجاہدین کو کھڑا کرتا ہے، مدد ایسے آتی ہے۔ آج آپ دیکھیے حماس کے مجاہدین، ان کے پاس بہت زیادہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن ایک بچہ اٹھتا ہے، اگر گن نہیں ہے تو پتھر اٹھاتا ہے اور مارتا ہے، اور ایک پورا ٹینک تباہ ہو جاتا ہے۔ کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ اللہ کی مدد ہے؟ اگر وہ کوشش کرتے ہیں کہ تمہیں تباہ کریں گے، تم کوشش نہیں کر سکتے، پھر ہمارے پاس نا امیدی کے کئی جواب ہیں۔ کیا جی، ہم تعلیم میں پیچھے ہیں، ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے،
یہ جو ٹیکنالوجی ہے نا، ہتھیار ہیں، ان کی بات کرتے ہو، تمہیں احد میں ابو دجانہ یاد نہیں آتے کہ کس قدر زیادہ تیر اور نیزے انہوں نے اپنی پیٹھ پر برداشت کیے؟ کیا ٹیکنالوجی تھی، کیا تھا ان کے پاس؟ دفاع کے لیے کوئی ڈھال تھی، کوئی ٹینک تھے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیسے کیا؟ اپنی کمر پر، اور آخر تک کھڑے رہے۔ کیا ہے ٹیکنالوجی بتاؤ ذرا؟ کہ ایک صحابی جنگ کے لیے جاتے ہیں، ہاتھ میں جھنڈا پکڑا ہے، ہاتھ پہ تیر مارا گیا، بائیں میں پکڑ لیا، وہاں بھی تیر مارا گیا، سینے کے ساتھ لگا لیا۔ ٹیکنالوجی کیا ہے؟ ایمان ہے۔ کیوں ایک مسلمان صحیح معنوں میں تب مسلمان ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو اللہ کی جنت کے لیے تیار کرتا ہے۔ بتاؤ ذرا کون سی ٹیکنالوجی تھی جب ایک صحابی نے اپنی انگلیوں سے رسول اللہ کا دفاع کیا تھا؟ کیا تھا ان کے پاس؟ انگلیاں کٹ گئیں، صرف منہ سے نکلا سی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے۔ کون سی ٹیکنالوجی تھی بتائیے؟ تھی کوئی؟ کیا وہ بے وقوف تھے؟ وہ نہیں جانتے تھے ٹیکنالوجی کوئی چیز ہوتی؟ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرا گیا تو آپ نے کیا کہا؟ کیا وہ کون دفاع کرے گا اور اللہ کی جنت پائے گا؟ پے در پہ 7 انصاری صحابہ شہید ہو گئے۔ کس چیز کے لیے؟ اللہ کی جنت پانے کے لیے۔ مرنا تو ہے، کل کو ہم نے بھی مرنا ہے، چاہے بستر پر ہو، جانا تو ہے، لیکن موت شہادت کی بڑی عظمت والی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، ہمیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ کی مدد کیا چیز ہے، جو نور کو کس طرح عام کرتی ہے، تاریکی کو ختم کرتی ہے، اندھیروں سے نکال کر انسان کو ایمان کے اجالے میں لے کر آتی ہے۔ اس امن کے لیے لازم ہے کہ ایک مسلمان جنگ کے لیے تیار رہے، اور ایک طرح سے وہ جنگ لگ چکی ہے۔ مسلمان آج لٹ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر 25,000 سے زائد مساجد کو شہید کر دیا گیا۔ ذرا غور کیجیے، یہ ایک سروے ہے، رپورٹ ہے۔ 80,000 سے زائد خواتین جو مسلمان تھیں ان کی عزتوں کو داغدار کیا گیا ہے۔ 80,000 سے زائد۔ کیا وہ کسی کی ماں، بہن، بیٹی نہیں ہے؟ جنگ تو شروع ہو چکی، لیکن میری اور آپ کی جنگ کا آغاز کب ہے؟ محلے میں ایک جھگڑا ہو جائے، سامنے والا دروازہ ہم کہتے ہیں اچھا منہ ادھر کر کے گزروں گی، آئندہ ان سے بات نہیں کرنی، سلام نہیں کرنا، ملنا نہیں ہے۔ تیاری کر رہے ہو نا، جنگ کی تیاری ہے یہ۔ جنگ تو لگ چکی، میری اور آپ کی جنگ کا آغاز کب ہے؟ ہم اس جنگ میں حصہ کتنا ڈالتے ہیں؟ جیلوں کے اندر مسلمانوں کو چھوٹے چھوٹے پنجروں کے اندر قید کیا جاتا ہے، یہاں بیٹھے ہیں نا تو یہیں پہ بیٹھے ہیں۔ میری اور آپ کی جنگ کا آغاز کب ہے؟ اور اگر آپ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ نہیں میرے بچے محفوظ ہیں تو یہ بھی غلط ہے۔ وہاں وہ ہتھیاروں کے ساتھ مار رہے ہیں، یہاں پر انہوں نے فحاشی بچوں کے ہاتھوں میں دے دی ہے۔ فکر نہ کیجیے، آپ بھی محفوظ کوئی نہیں ہے۔ جو موبائل اٹھاتا ہے گن دیکھتا ہے، الا ماشاء اللہ کوئی بچاؤ، کیا ہے جی پڑھ رہا ہے، کیا ہے یونیورسٹی جاتے ہیں، شاید ہی کوئی نوجوان بچا ہو جو گند سے بچ جائے، نہیں تو آج وہ دور ہے کہ بچیاں اور بچے والدین ان کی ضمانت دے رہے ہیں اور وہ گندی تصویروں کو ہر اینگل سے دیکھتے ہیں۔ ہم بھی کوئی بچے ہوئے نہیں ہیں، ہمارے بھی گھروں کے اندر جنگ لگ چکی ہے، ایمان کا خاتمہ ہو چکا ہے، بچے گرفتار ہیں اس گند کے اندر، فحاشی کے اندر، اور اس سے باہر نکالنا بہت مشکل ہے۔ وہاں وہ ہتھیار چلاتے ہیں اور یہاں پر ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں فحاشی دے دی ہے، کیونکہ وہ بزدل ہیں، جانتے ہیں جس دن اللہ کی مدد آئی ہم ناکام ہو جائیں گے۔
ان کے اندر ایمان پیدا ہو گیا، یہ متقی بن گئے، علم لیا، عمل کیا، آگے بڑھ گئے، دفاع کیا، تو ہم تو گئے۔ ہم سے زیادہ ان کو اسلام پر یقین ہے، ان کو معلوم ہے ہماری ٹیکنالوجی کام نہیں آئے گی اگر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد کو نازل کر دیا۔ ایک طرف اہل توحید ہے اور دوسری طرف اہل باطل ہے۔ اب میری اور آپ کی جنگ کا آغاز کب ہے؟ گھروں میں بیٹھے تیاری کرو، وہ بھی مشکل ہے۔ علم لو، سوچ یہ ہے کہ دعوت دینی ہے، شعور بیدار کرنا ہے، دفاع کرنا سیکھو، اپنی اولادوں کو سکھاؤ۔ انتظار کس چیز کا ہے؟ جس دن ہمارے ہاں بھی مدرسوں کو تالے لگیں گے، مساجد بند ہوں گی، یاد رکھنا یہ جنگ آگے ضرور جائے گی اگر ہم باز نہ آئے۔ ہمارے یہ گند دیکھنے والے بچے ہی اٹھیں گے اور مساجد کو بند کریں گے، ہوگا ایسے۔ پوچھئے سب کی اولادیں ہیں؟ ہاں بھائی، کتنی ماؤں کے بیٹے ہیں جو مؤذن ہیں، اذان دیتے ہیں؟ بتاؤ ذرا، کتنے بچے ہیں باجماعت نماز پڑھتے ہیں، اقامت کہنی آتی ہو ان کو؟ آپ کے گھروں کے اندر مرد ہیں؟ کتنی خواتین ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے مرد روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ بتاؤ ذرا، ہم کہاں بیٹھے ہیں دین سے جاہل؟ ہم نے دفاع کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، قتال کرنا ہے، ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا، کیونکہ ہمارے پاس اللہ کا دین نہیں ہے۔ اب وقت ہے، جہاد نہیں کر سکتے تیاری تو کرو، کٹ نہیں سکتے کوشش تو کرو، جا کے جانے نہیں دے سکتے پریشان تو ہوا کرو، فکر تو کیا کرو، صبر اور استقامت دکھاؤ، اپنی اولادوں کو تیار کرو۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں محنت کرتے؟ واللہ جس کے پاس مال ہے وہ مال لگا کے جہاد کرے، جس کے پاس وقت ہے نا وہ وقت لگائے اور جہاد میں حصہ ڈالے۔ جس کے پاس اولاد ہے، اللہ نے اولاد دی ہے، اولاد کا حصہ ڈالو، دین کے لیے وقف کرو۔ اور پھر آخری بات یہ ہے کہ اللہ نے جان دی ہے، وہ جان بھی اللہ کی راہ میں لگاؤ، وہ بھی دے دو، مال بھی، وقت بھی، اولاد بھی اور جانیں بھی۔ یہ قرآن ہمیں سبق دیتا ہے۔ اگر ایسا ہو جائے نا کہ ہم مال بھی لگائیں، اپنی اولادیں بھی لگائیں، وقت بھی لگائیں، اپنی جانیں بھی لگائیں، یقین مانیے جیسے سورج طلوع ہوتا ہے مسلمانوں کا عروج بھی ایسے ہی طلوع ہو، اور جیسے سورج غروب ہوتا ہے یہودی ایسے ہی غروب ہو جائیں دنیا سے۔ لیکن ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے لگانے کے لیے، ویسے ہے مال ہے نا اڑانے کے لیے، اولاد ہے دنیا دار بنانے کے لیے، وقت ہے برباد کرنے کے لیے، اور جانے ہیں ضائع کرنے کے لیے۔ سب کچھ ہے لیکن وہ اللہ کے دین کے لیے نہیں ہے۔ آؤ، جہاد نہیں کر سکتے، جہاد کی تیاری تو کرو۔ ہم کیا کہیں گے؟ دعائیں کرتے ہیں، اثر کوئی نہیں، سجدے کرتے ہیں، سکون کوئی نہیں، پڑھتے ہیں، عمل کوئی نہیں، ہمارے لا الہ الا اللہ میں بھی طاقت کوئی نہیں۔ کب پھر سے وہ کلمہ کہیں گے دوسری دیوار بھی گر جائے گی، فتح کرنے کے لیے ہتھیار کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، ان کا ایمان اس قدر کامل ہو جائے گا۔ وہ وقت کب آئے گا؟ کہاں ہے وہ ٹائم؟ صحابہ کرام نے کر کے دکھایا ہے نا۔ جب اللہ سے فریاد کی تو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں کی تعداد میں فرشتے بھیجے کہ یہ آئے ہیں تمہاری مدد کے لیے۔ ہمیں کیا ضرورت کہ ہم جنگ کا اعلان کریں؟ بھئی ہم نہیں کرتے، اللہ کہتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے حق کو حق کر کے دکھائے اور باطل کو مٹائے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے۔ پھر آپ کے دل میں آتا ہے کہ وہ دیکھو وہ تو امریکہ ہے، اسرائیل ہے،
ہم پاکستان ایک غریب ملک، معیشت کمزور، یہ بتائیے رازق اللہ ہے کہ امریکہ ہے؟ بتاؤ، کیا ہمارا ایمان نہیں؟ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ بے شک آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے وسیع کر دیتا ہے۔ ہاں اگر ہمارا رزق تنگ ہے، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم نے اللہ کے دین سے رخ پھیر لیا ہے، اللہ نے ہماری گزران کو تنگ کر دیا ہوا، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم روتے ہیں۔ دل کرتا ہے معیشت غالب آئے، ہم امیر ہو جائیں، سارے مل کے کام کیوں نہیں کرتے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تقوی اختیار کر لو، اللہ تعالیٰ نکلنے کا راستہ آسان کر دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، مال دے اللہ، مال دے، رزق دے، تم تقوی اختیار کرو، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کر لو، مل کے کرو نا۔ سارا پاکستان غریب ہے نا؟ کہاں غریب ہے؟ کہاں غریب ہے؟ رات کو جائیے ذرا، ہوٹل دیکھیے بھرے ہوئے ہیں، غریب ہیں ہم؟ نہیں۔ ہاں جو غریب ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے، جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے، بس یہ فرق ہے۔ کہ غریب ہو اجتماعی طور پر تقوی اختیار کرو۔ 1 روپے کی بات کیا کرتے ہو تم؟ کیلکولیٹ نہیں کرو، یہ اللہ کا وعدہ ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، استغفار کرو، تمہارا رب بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم استغفار زمین پر کرو گے، اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازوں کو کھول دے گا، بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، بیٹے بھی دے گا، مال بھی دے گا۔ تم چاہتے ہو نا ہماری معیشت مضبوط ہو، استغفار کی کثرت کرو۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، باغات بھی دے گا، نہریں بھی دے گا، زمینیں بھی دے گا۔ تم نے کرنا کیا؟ استغفار کرو، معیشت بھی مضبوط ہو جائے گی، زندگی وسعت والی ہو جائے گی۔ لیکن کرنا کیا ہے؟ امن کے لیے جنگ ضروری ہے، اس میں حصہ ڈالو۔ اور جس کو جان دینے کا مزہ آ جاتا ہے نا، وہ اللہ کی جنت کا مہمان بن جاتا ہے، پھر وہاں وہ خوشیاں مناتا ہے اور پیغام دیتا ہے کہ اسی راستے پر چلے آنا۔ کیونکہ شہداء کی جو روحیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کا مہمان بنایا ہے، خوبصورت پرندوں کے اندر ڈال دی ہیں، جہاں مرضی پھرتی رہیں، آزاد ہیں، قید نہیں ہے۔ فلسطین کی یہ جنگ، یہ جہاد، یہ قتال کسی زمین کا قتال نہیں ہے، کسی وطن کے لیے نہیں ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ تم کرو، ان قریب اللہ تمہیں فتح یاب کرے گا۔ تم تو کوشش کرو، کیسر و کسرا بھی ختم ہوں گے اور ان کے کنگن تمہارے ہی ہاتھ میں آئیں گے۔ تم کردار بناؤ، آسمان کا رب مدد کو نازل ضرور کرے گا، کردار کوئی نہیں، کوشش اور محنت نہیں ہے۔ جو دین کا مذاق اڑائے، گندگی کو پھیلائے، ظلم ڈھائے، اس کے خلاف جہاد کرو۔ بیت المقدس کوئی عام جگہ نہیں ہے، یہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آج بچے کاٹے جاتے ہیں اور ہم نارمل ہوتے ہیں، بالکل نارمل ہے، اصل میں وہ ہمارے بچے نہیں ہیں، ہمیں انہی کافروں نے بغیرتی کے اسباب پر لگا دیا، جاؤ اسی دھیان لگے رہو، تمہیں ہوش نہ رہے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں بائیکاٹ سے کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کوک پیتے ہیں نا تو ذہن میں رکھیے کہ آپ ان بچوں کا خون پیتے ہیں، ذہن میں رکھیے، اس کی کمائی انہی کو جاتی ہے۔ یہ بڑی بڑی ان کی کمپنیز اعلان کرتی ہیں، ائمۃ الکفر ہیں، کہ ہم نے اسرائیل کی سپورٹ کے لیے سارا پیسہ دے دیا۔ ہم نہ مال لگاتے ہیں، نہ وقت، نہ اولاد، نہ پیسہ، نہ جان۔ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ ایک کافر، ایک ظالم، ایک غاصب ایک بچے کو مارتا ہے اور اس کے سینے کے اوپر اس کے مرنے کے بعد بوٹ رکھ کے اس کو مسلتا ہے۔ ہم یہ وقت بھی دیکھ رہے ہیں اور نارمل ہے۔
تصور کیجئے یہ میرا بچہ ہو تو میں کیا کروں؟ مر جاؤں، کٹ جاؤں، دفاع کروں، ماروں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ لیکن بس وہ بچے ہمیں اپنے بچے نہیں لگتے۔ اچھا خوف یہ آتا ہے کہ اچھا جہاد سے کیا ہوتا ہے، قتال سے کیا ہوتا ہے، بندے مارے جاتے ہیں، اس کو شہادت کہتے ہیں۔ روئے تو وہ جس کو یہ معلوم ہو کہ مرنے کے بعد میں نے آگ میں جانا ہے، جس کو یہ معلوم ہو کہ میں نے سیدھا اللہ کی جنت کا مہمان بننا ہے، وہ روتا نہیں ہے۔ اور یہ جذبہ ہمیں صحابہ کرام سے ملتا ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ نیا نیا اسلام قبول کیا، وہ شخص آیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، آپ میری کوئی ذمہ داری لگائیے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو ایک علاقے کی طرف روانہ کر دیا، وہاں جاؤ، یہ تمہارا کام ہے۔ وہ چلا گیا، اس کے پیچھے سے جنگ خیبر، غزوہ خیبر جو ہے وہ لڑا گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حصے کا مال غنیمت ایک دوسرے صحابی کے پاس رکھوا دیا کہ جب وہ آئے گا تو اس کو دے دینا، یہ اس کا حصہ ہے، کیونکہ اس نے اسلام قبول کیا ہے۔ ابھی وہ جنگ میں گیا نہیں تھا، کسی اور کام گیا ہوا تھا۔ وہ واپس آ گیا شخص، صحابی رسول نے کہا کہ یہ آپ کا حصہ ہے مال غنیمت میں سے۔ آپ ذرا غور کیجئے ان الفاظ پر، کوئی تو لڑتا ہے مال کے لیے، کوئی عہدے کے لیے، کوئی شہرت کے لیے، کوئی واہ واہ کے لیے، کوئی سلیوٹ کے لیے، کوئی پریڈ کے لیے۔ کہنے لگا کہ میں نے اس مال کی خاطر اسلام قبول نہیں کیا، میں نے اسلام اس لیے قبول کیا ہے کہ ایک تیر آئے اور میری شہرگ کے پار ہو جائے اور میں اللہ کی جنت کا مہمان بن جاؤں، میں نے اس لیے اسلام قبول کیا۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے تو اس کے ساتھ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا اس کے ساتھ۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جنگ ہوئی، ہم نے دیکھا جہاں اس نے انگلی لگائی تھی تیر وہیں آ کے شارک سے پار ہو گیا۔ کیا ہے؟ اللہ کی جنت کا مہمان ہے۔ بھئی مرنا تو سب نے ہے، کبھی ماں کی گود میں بھی بچے مر جاتے ہیں، کبھی جوان ہوتے ہیں، شادی کی تاریخ طے ہے، ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں۔ بھئی اتنا کیا ڈرنا ہے؟ کہا اگر یہ سچے دل سے تمنا کر رہا ہے، بتا یہ رہی ہوں کہ جہاد کر نہیں سکتے، تیاری کر لو، کوشش تو ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ رتبہ عطا کر دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو سچا کر کے دکھایا۔ ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھتی ہوں، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے 13 سال کی عمر تھی ان کی۔ کتنی؟ 13 سال۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے جنگ لڑنی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ابھی کم عمر ہو، جاؤ۔ شوق اتنا ہے، عمر کتنی؟ 13 سال۔ اگلے سال آگے کا میں نے جنگ پہ جانا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نوجوان کے ساتھ مقابلہ کروایا، کہا اگر تم جیت گئے تو تمہیں لے جائیں گے۔ جیت گئے، ساتھ لے گئے، جنگ لڑی، غزوہ لڑا گیا، شہادت ہو گئی۔ کیسے ہوئی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، میت دیکھی، تیر سینے کو چیر کر اس کے اندر پیوست ہو چکا تھا۔ کہا اس کے سینے سے تیر نکالا جائے، تو صحابہ اکرام نے بتایا کہ تیر پیوست ہے، ہڈیاں اندر ٹوٹ چکی ہیں، ہم نکالتے ہیں، اس کی نوک اندر پھنس گئی ہے۔ کہا ایسے ہی چھوڑ دو، اس کا سرا نہیں نکلتا، نہ نکلے، قیامت کا دن ہوگا، لوگ دوسروں کی گواہیاں دیں گے، میں محمد رسول اللہ اس نافع کی گواہی دوں گا کہ 13 سال کا تھا، میرے پاس آیا تھا، میں نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، میں نے واپس بھیج دیا۔ 14 سال کا تھا، پھر آیا تھا، میں نے پھر واپس بھیج دیا۔ 15 سال کا پھر آیا تھا اور اللہ کی جنت کا مہمان بن گیا۔ اب ذرا یہاں پہ رکیے گا، میرا اور آپ کا مستقبل، ہماری اولادیں 10 سال عمر، 13 سال، 14 سال، 15 سال کہاں ہیں اس وقت؟ جہاد، ترغیب، علم، عمل؟ نہیں جی، ابھی تو بچہ ہے، پتہ ہی کوئی نہیں کون سا دین، کون سا قرآن، ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں۔ آئیے تیاری کیجئے، عزم کیجئے، اللہ نے اولاد دی ہے، بیٹے ہیں،
بیٹیاں ہیں، میں نے دین اسلام کے لیے وقف کرنی ہے۔ کچھ تو لگائیے۔ 21 سال 22 سال 25 سال تک آپ پیسہ بھی دیتے ہیں، ڈیوٹی بھی دیتے ہیں، کتابیں پڑھاتے ہیں، پھر بھی وہ والدین کا نافرمان بنتا ہے۔ میں آپ سے تقاضا کرتی ہوں، کوئی 7-8 سال اپنے بچے کو دین کے لیے وقف کیجیے، اپنی بچی کو دین کے لیے وقف۔ منت مان لیتے کہ اللہ پتر دے، ننگے پیر 1 سال پھروں گی، اللہ اولاد دے دے، مانگ کے اس کو میں کپڑے پہناؤں گی۔ کیوں نہیں نظر مانی کہ اللہ نے اولاد دی ہے، اللہ کے دین کے لیے وقف کروں؟ یہ وقف ہے، میری قبر کا نور ہے، اپنے آپ کو اپنی اولادوں کو اللہ کی جنتوں کے لیے تیار کروں گی۔ کریں گے کہ نہیں؟ ہاں، یہ عزم کرنا ہے۔ ہمارے پاس تو عزم کی بھی کمی ہے۔ حضرت مریم ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، ماں نے نظر مان لی، اللہ جو اولاد دے گا اللہ کی راہ میں اس کو وقف کر دوں گی۔ ذہن میں یہ تھا اللہ بیٹا دے گا، اللہ نے بیٹی دے دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ کام لینا چاہتا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ وقف کیا حضرت مریم، بغیر خامند کے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا، حضرت عیسیٰ ابن مریم۔ آؤ عزم کرو، میں اور آپ اولاد تو پیدا کرتے ہیں، اس امت کی کثرت پر فخر کب کیا جائے گا؟ جب اس کے پاس دین ہوگا۔ عزم کرو، میں نے اپنی اولاد کو دین کا علم بردار بنانا ہے، اللہ کی جنت کے لیے تیار کرنا ہے۔ آج کا 13 سالہ بچہ، 15 سالہ بچہ کیا شعور رکھتا ہے آپ بہترین جانتے ہیں۔ دنیا کے لیے بہت محنتیں کر لی، آؤ اپنے آخری آرام گاہ کے لیے محنت کرو، اپنے آپ کو تیار کرو، اپنی اولادوں کو تیار کرو، اس کے لیے کوشش کرو۔ یہ ہمارا کردار ہونا چاہیے۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ علم، دعوت، دوسرا دفاع، اور تیسرا جہاد فی سبیل اللہ۔ حضرت انس کی والدہ ہیں، اپنے بیٹے کو وقف کیا ہوا ہے، 10 سال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ آپ بھی ریکارڈ قائم کیجئے۔ کیسے کیسے ریکارڈ ہیں آج کل ایک ریکارڈ بہت وائرل ہے، سمجھ آگئی کون سا ریکارڈ؟ پتہ چل گیا ہوگا آپ لوگوں کو، خبریں تو دیکھتے ہی ہیں، بڑے متاثر ہیں لوگ۔ آپ ریکارڈ قائم کیجئے، علم لیجئے، خود کو تیار کیجئے، اپنی اولادوں کو وقف کیجئے، محنت کیجئے، نظر مانیے، اللہ کی جنتوں کے لیے تیار کیجئے، دفاع کرنا سیکھیے اور سکھائیے۔ دعائیں تو کرنی ہے، بائیکاٹ تو کرنا ہی ہے، لیکن صرف اس پہ نہیں رہنا، جہاد کرو یا پھر جہاد کی تیاری کرو، اور ہماری زندگی کا جو خاتمہ ہے وہ شہادت پر ہو۔ اپنی اولادوں کو وقف کرو۔ آج فلسطین نے یہ بات ثابت کر دی ہے، ایک مہینے کے اندر بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے، اور وہ شادیاں کر رہے ہیں، لٹے پٹے کٹے ہوئے، وہ آ جاتے ہیں، پناہ لیتے ہیں اور نکاح کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ اولاد دے اور کفار کے خلاف ان کو تیار کرے۔ نہیں تو ایسی حالتوں میں بندہ سوچتا ہے کیا شادی کرنی، سارا خاندان تو ختم ہو چکا ہے۔ نکاح کا مقصد کیا ہے؟ یہی مقصد ہے، اولاد پیدا ہو، دین کی علم بردار ہو۔ ہماری اولادیں ضرور ہوتی ہیں لیکن دین کی علم بردار نہیں، نہ ہم نے کبھی سوچا ہے۔ خواتین، بزرگ خواتین ایک ایک مجلس میں بیٹھ کے پورا قرآن سنایا، ہم پر ثقیل ہو جاتا ہے، اچھا کتنا پڑھنا ہے اور ٹھیک ہے، آپ بھی آتے ہوں گے تو آپ سے بھی لوگ سوال کرتے ہوں گے، اچھا کتنا اور سننا جانا ہے، اور کتنا سنو گی، کتنا پڑھو گی، کب تک پڑھنا ہے؟ سنو، آخری سانس تک پڑھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، تیار کرنا ہے خود کو اور اپنی اولادوں کو۔ ذرا محاسبہ کیجئے گا، ہماری اولادیں اس وقت کون سے کاموں میں مشغول ہیں، ان کی سوچ، ان کے نظریات کیا ہیں، ہم نے کتنا تیار کیا ہے اور آئندہ کیا کرنا ہے۔ اللہ کے دین کے لیے وقف کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے یہ ارادے پورے کرے۔ لہٰذا کرنے کا کام یہ ہے، علم حاصل کیجئے،
دعوت کے میدان میں آئیے، دفاع کرنا سیکھیے اور سکھائیے، جہاد کا علم بلند کیجیے، اس کی آگاہی دیجیے۔ ہمارے پاس تو آگاہی بھی نہیں ہے، اور دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کو آزاد کرے، اور اس آزادی میں ہمارا حصہ بھی ڈال لے۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، مجاہدین کی مدد فرمائے، کفار کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔